ولما توجہ جب حضرت چل پڑے تلقاء مدین مدین کی طرف قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل پھر دعا فرمائی امید ہے کہ میرے رب میری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی. حضرت مسافر ہے چلتے مسافر کو کیا پتہ ہے کہاں جا رہا ہو. ولما ورد ماء مدین جس وقت پہنچ گئے مدین والوں کے گھاٹ پر گھاٹ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون پایا حضرت نے وہیں پر لوگوں کو کہ وہ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو. سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑا ڈرم بند ہوا ہے. 15-20 آدمی مل کر اس کو نکالتے ہیں باہر ڈالتے ہیں پھر مویشیاں پانی پیتی ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان اور پایا ان کے اس طرف دو عورتیں تذودان مانا تمنعان جو روک رہی تھی اپنی مویشیوں کو. پردے میں کھڑی ہیں برقعے اوپیڑی ہوئی چادریں اور لکڑی ہاتھ میں ہے اور ایسے بکریوں کے سامنے کھڑی ہے. خدا ہے انبیاء علیہ السلام کے اہل خانہ کو کیسے کیسے امتحانات آتے. والد پیغمبر مدین کے ایک کا نام ہے ہومالیہ اور دوسری کا نام ہے صفورا جس کو سیفورا بھی کہتے ہیں. قال ما خطبکما حضرت نے ان سے پوچھے اے بی بی ہو تم یہاں کیوں ہو. قالتا لا نسقی دونوں بولی ہم نہیں پلا سکتے حتی یصدر الرعاء یہاں تک کہ واپس چلے جائے چرواہے. وابونا شیخ کبیر اب یہ کہ ہم عورتیں کیوں آئے ہیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ باہر تشریف نہیں لا سکتے. جب مرد نہ کر سکے تو عورت کا جانا جائز ہے باہر. فسقا لہما بس موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا اور دل میں رحم آیا. انبیاء رحیم و کریم ہوتے ہیں. ان لوگوں کی مویشیاں یوں ہٹائی ساری اور حضرت نے وہ ڈرم لے کر کے نیچے اتارا. ساری دنیا دیکھ رہی کہ ایک آدمی کیسے لگا یوں کر کے پورا ڈرم نکالا اور باہر پانی ڈالا اور ان کو کہا مویشیاں چھوڑو. مویشیاں آ گئی پانی پیے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے. خدا کے نیک بندوں کے دل مظلوموں کے ساتھ ہوتے. یہ پردے والی عورتیں ایک بوڑھے بزرگ کی بیٹیاں جو کسی بھائی اور خادم کے نہ ہونے کی وجہ سے خود کام کرنے آئی کب تک یہ درخت کے نیچے کھڑی رہے گی. دنیا نے رحم و مہربانی انبیاء سے سیکھی. اگر انبیاء نہ آتے تو یہ سارے درندوں سے بدتر تھے. فسقا لہما حضرت نے ان کی مویشیاں سیراب کر دی پانی پلایا. ثم تولی الی الظل پھر واپس اسی درخت کے سائے میں آ کے کھڑے ہو گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فرمایا مولا کریم جو آپ مجھے بھلائی دیں گے میں سخت محتاج ہوں. قدم قدم پر تیری امداد و نصرت کا محتاج ہوں. اتنی بڑی طاقت و توانائی آپ نے عطا فرمائی میں آپ کا محتاج بندہ ہوں. سبحان اللہ. بیویاں جب گھر پہنچی مویشیاں لے کے تو والد نے ان سے پوچھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ بیٹیوں آج بہت جلدی آئی مویشیوں کو پانی نہیں پلایا یا کیا ماجرا ہے. کہا ایک مہمان وہاں کھڑا تھا اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں پلاتے. ہم نے عذر کیا تو اس نے اکیلے وہ پورا ڈرم نکالا پانی کا اور ہماری مویشیوں کو سیراب کر کے پھر درخت کے نیچے چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مسافر آدمی ہے اس کو بلا لے. وہ ممکن ہے کھانا نہیں کھایا ممکن ہے کوئی اور ضرورت ہو ہم پوری کر دیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان اور موقع پر احسان کام آتا ہے. بڑے واقعات ہیں لیکن چونکہ جلدی ہے چھوڑ رہے بس. فجاءت احداہما آ گئی حضرت کے پاس ان میں سے ایک وہی صفورہ. تمشی علی استحیاء چل رہی تھی حیا کے ساتھ. عورت جب باہر نکلے تو باپردہ و باحیا ہو. یہ نہیں کہ بولو پہلوان کی بہن بن کے سینہ نکال کے چلے. قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیہ کا تاکہ بدلہ دے آپ کو
اجر ما سقیت لنا، اجر وہ جو آپ نے پانی پلایا ہماری مویشیوں کو۔ حضرت موسیٰ کا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، جب اس نے کہا کوئی بلا رہے گا، ٹھیک، حضرت روانہ ہو گئے۔ فلما جاءہ، جب حضرت اس کے پاس آئے، حضرت شعیب کے ہاں، وقص علیہ القصص، شعیب علیہ السلام نے خیریت پوچھی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے سارا بیان کر لیا۔ قال لا تخف، حضرت شعیب نے فرمایا گھبرانا نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے آپ بالکل بچ گئے، یعنی فرعون کے اثرات یہاں نہیں ہے، اس کا ملک نہیں ہے۔ قالت احداہما، بولی ان میں سے ایک، یا ابت استاجر ہو، اے ابا جان اسی کو اجرت پہ رکھے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی ہے جس کو آپ رکھیں گے، طاقتور بھی ہے، دیانتدار۔ ثلاثۃ من فرسان العقل، ابن مسعود فرماتے ہیں 3 شاہ سواران عقل ہے، ان میں ایک ہی بی بی ہے جس نے موسیٰ کو دیکھ کر اپنے والد کو بہترین آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، باحیا آدمی ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ایک جوان کو گھر میں بیٹیوں کے ساتھ کیسے رکھے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں نکاح کر دوں آپ کے ساتھ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، متعین ہو گئی ہے۔ الا ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ اجارہ کریں گے میرے ساتھ 8 سال بکری چرانے کا، یعنی مہر دینا پڑے گا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو 8 سال بھیڑ بکریاں چرائے، اس میں جتنی بکریاں بیاہ جائے، جتنا دودھ ہو جائے، اس میں آپ کا حصہ ہوگا، وہ میری لڑکی کا مہر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ لیکن حکمت اور ہے، حکمت یہ ہے کہ جوان آدمی ہے، کہیں میری بیٹی کو لے کے فوراً واپس نہ جائے، ادھر فرعون موجود ہے، وہ نقصان پہنچا دے گا، تو اس لیے اس وقت حالات وہاں جانے کے نہیں، طریق تعلی کے ساتھ روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، ویسے بھی آدمی شادی کے لیے کام شوق سے کرتا ہے، پھر باغ دوڑی خوب کرتا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ نے 10 ہی پورے کیے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو آپ کا احسان ہوگا۔ 8 سال نصاب تو ہے مدرسے میں رہنے کا، اور اگر 2 سال آپ نے تخصص میں بھی گزارے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ یہ تخصص نہیں جو خالی کھانے کھائے اور نان بخور اور ٹر بزر، وہ تخصص جو شامی و عالمگیری یاد کر لے۔ وما اريد ان اشق عليك، میں نہیں چاہتا کہ سختی کروں تیرے ساتھ، سختی نہیں ہے، تیرے فائدے میں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب پاؤ گے مجھے اللہ نے چاہا نیک کرداروں میں سے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت نے فرمایا یہ میرا و تیرا ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت، تو جو سی مدت میں نے پوری کی، فلا عدوان علیہ، میرے اوپر اعتراض نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو پورا کرنے والا ہے۔ صحابہ کی تفسیر مروی ہے کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے، کیونکہ انبیاء احسان میں آگے ہوتے ہیں۔